بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو چکوال پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ سیمینار 27 اکتوبر 1947 کے حوالے سے ہے، جو کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس کی سعادت میں خود ہی حاصل کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ 27 اکتوبر 1947 یہ وہ دن ہے کہ جب بھارت کی فوجیں کشمیر میں داخل ہوئی، اور یہ جو اصل تنازع جس نے اس خطے کو آگ اور خون کے جو ایک کھیل ہے اس میں اب تک مصروف رکھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ خطہ جو قدرتی جو نعمتیں اس سے تو مالا مال ہے، لیکن بہت پیچھے ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تنازع ہے، اور اس کا ذمہ دار کوئی شک نہیں بھارت ہے۔ 27 اکتوبر کو ہی اس نے فوجیں داخل کی، اس پر قبضہ کر لیا، جو کہ آج تک کسی نہ کسی شکل میں وہ برقرار ہے، اور وہ اس کو مستحکم بناتا جا رہا ہے، اس کو مستحکم کرتا جا رہا ہے۔ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود جو کشمیری عوام ہے وہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، آج بھی اسی طرح مزاحمت کر رہے ہیں۔ ان کی چوتھی پانچویں نسل ہے، جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو عورتیں ہیں وہاں کی، وہ 1% بھی لالچ میں نہیں آئے، رعب میں نہیں آئے، ڈرے نہیں، آج بھی بالکل اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اپنے مقصد کو لے کر۔ 27 اکتوبر سے آج وہ 27 اکتوبر 1947 اور پھر آج 27 اکتوبر 2023 بڑا طویل عرصہ ہے۔ بڑے بڑے قومیں جو ہیں وہ ان کی تحریکیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ تحریک اسی طرح جاری و ساری ہے، اور پاکستان کا اس میں یہی کردار ہے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی سیاسی سفارتی جو حمایت ہے وہ کرتے ہیں، اور گفتگو اس پہ پاکستان میں گفتگو کا جاری رہنا ہی اس مسئلے کو زندہ رکھنے کی علامت ہے۔ اسٹیج پر بر جمان ہیں، سابق وزیر ہیں میجر طاہر اقبال صاحب، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہیں اس اہم سیمینار میں، اور ان کی شرکت اس لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ امور کشمیر کے وزیر رہ چکے ہیں، بہت سے ایسے حقائق سے واقف ہیں جو شاید ہمیں نہیں پتہ۔ فاروق حیدری صاحب موجود ہیں، عبداللہ نثار صاحب، میں دونوں شخصیات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم صاحب اسٹیج پر براجمان ہیں، اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کیونکہ آج جمعہ ہے، ہم نے اس سیمینار کو مختصر رکھنا ہے، میجر صاحب کی اور دیگر اور معزز مہمانوں کی بھی مصروفیات ہیں، تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا جناب فاروق حیدری صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آج جیسا کہ آپ احباب کو پہلے ذوالفقار میر صاحب بتا چکے ہیں کہ ہم چکوال پریس کلب میں خواجہ بابر سلیم صاحب کی دعوت پر اور ان کی پوری ٹیم کی دعوت پر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے جس حصے میں بھی ہو، تو جہاں ہم پاکستانی اپنے ساتھ مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، اسی طرح کشمیر جو ہمارے ساتھ ہے، آزاد کشمیر، اور ایک حصہ انہوں نے بھارت نے اپنے ظلم بربریت
جبر کی طاقت کے ساتھ اس کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ وہ مسلمان جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن وہ ایک کھلی جیل میں موجود ہیں۔ 1947 سے لے کر آج تک ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، عالمی برادری سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان کشمیری بھائیوں کو جو حق کی آزادی ہے وہ انہیں دیں، کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنے والے بن جائیں، تاکہ اب دیکھیں کہ جس طرح عالمی دنیا جہاں پر بھی کوئی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، تو عالمی دنیا کو بڑی اچھی طرح انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو وہاں پر ان کے انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ سوڈان ایک اسلامی ملک تھا، لیکن اس میں عیسائیوں کو جب پریشانی ہوئی، حالانکہ بظاہر انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لی، تو عالمی دنیا نے ان کا ساتھ دیا، انسانی حقوق کی وہاں پر بات کی گئی۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو کم از کم یہاں بھی انسان نظر آنے چاہیے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور میرے خیال کے مطابق ان کا قصور یہی ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر وہ کمزور ہیں تو یہ طاقتور ظالم لوگ ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں۔ اب فلسطین کا حال دیکھ لیجئے، وہاں پر کیا کچھ ظلم نہیں ہو رہا۔ اس عظیم موقع پر ہم اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ہم اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور 1947 سے لے کر اب تک ہم پھر دوبارہ یہی ہر سال مطالبہ کرتے ہیں، اور خواجہ صاحب ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم ارباب اختیار تک اور عالمی دنیا تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے ان کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم بند کیے جائیں، اور انہیں آزادی اور خود مختاری کے ساتھ رہنے کا حق دیا جائے۔ اس عظیم موقع پر یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی اتنے پریشان اور مغموم ہیں جو ان پر ظلم و ستم، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہم روزانہ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کے ساتھ بھی جس طرح امدادی سامان ہم انہیں مہیا کر رہے ہیں، دیگر جماعتیں بھی جس طرح ہماری جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت اس میں شانہ بشانہ ہے، دیگر تنظیمیں بھی اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ ڈال رہی ہیں۔ ہم اپنا حصہ بھی پہنچا رہے ہیں، اپنا مطالبہ بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ عالمی دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کو، ہمارے کشمیری بھائیوں کو اور فلسطینی بھائیوں کو، ان کا حق دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، فاروق حیدری صاحب پوری تاریخ کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے انسانی حقوق کے ذکر کیا ہے، تو دنیا کا دورہ معیار تو ہمیشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اقوام متحدہ ہو، عالمی برادری ہو، تو مسلمانوں کے حوالے سے ان کا جو تعصب ہے، جو بغض ہے، وہ ہمیشہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک تو مسلمان ہو اور پھر کمزور ہو، پھر اس پر جو غصہ ہے طاقتور کا، وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ فلسطین میں آپ دیکھ لیں ہو کیا رہا ہے۔ جب پاکستان کا ایٹم بم وہ اس کا تجربہ کیا گیا تو بہت سے دانشور ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ وسائل ضیاع کرنے والی بات ہے، یہ عوام پر خرچے جائیں، اس سے تعمیرات ہوں، اس سے بلڈنگز بنے، کاروبار ہوں۔ تو آپ نے دیکھ لیا ہے فلسطین میں کہ وہ کمزور لوگ تھے، ان کا کاروبار بھی تھا، بڑی بڑی بلڈنگز تھی، بہت کچھ تھا، 1 منٹ میں تباہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہوتا، طاقتور آپ کو نہیں چھوڑتا۔ اور ہم جس خطے میں ہیں، جن تنازعوں میں گھرے ہیں، اس میں تو ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے دفاع میں تھوڑی سی بھی کمی واقع ہو۔ تو کشمیریوں کے حوالے سے میں اتنی بات کہوں گا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ یہ ہماری شہرگ ہے، تو وہ تو ہماری شہرگ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کم سے کم ہم اتنا فرض تو ادا کر سکتے ہیں کہ یہاں یا ملک کے جس حصے میں بھی
جو بھی کشمیر ڈے ہو اس پر ان کے حوالے سے گفتگو کریں اور اس مسئلے کو زندہ رکھیں۔ میڈیا کی بھی یہی ذمہ داری ہے۔ چکوال پریس کلب نے ہمیشہ اپنا یہ فرض نبھایا ہے الحمدللہ۔ چیئرمین پریس کلب کی قیادت میں ہم نے ہمیشہ قومی دن ہو یا خاص طور پر کشمیر ڈے کے حوالے سے کوئی بھی ہو، 27 اکتوبر ہو یا کوئی اور دن ہو، تو ہم یہاں لوگوں کو اسی لیے مدعو کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو زندہ رکھا جائے، اور الحمدللہ یہ زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ شاید ہم نہ دیکھ سکیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں کشمیر کو آزاد ضرور دیکھیں گی۔ اب صفی صاحب کے پاس کچھ شعر ہیں، مچل رہے ہیں، تو وہ صفی صاحب پیش کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ہر دل عزیز شخصیت جناب میجر طاہر اقبال صاحب کو پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب فاروق حیدری صاحب، عبداللہ نثار صاحب تشریف فرما ہیں، خواجہ بابر سلیم صاحب کی مہربانی سے کہ یہ ان شخصیات سے ہمیں ملواتے رہتے ہیں۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے تو میں صرف ایک قطع سنا کر میں حاضری لگواؤں گا کہ کشمیری مسلمانوں کو ہم دے کے دعائیں، کشمیری مسلمانوں کو ہم دے کے دعائیں، امید آزادی کی ایک شمع جلائیں۔ کشمیری مسلمانوں کو ہم دے کے دعائیں، امید آزادی کی ایک شمع جلائیں۔ یا رب ہو کرم ایسا کہ ہم سارے مسلمان، یا رب ہو کرم ایسا کہ ہم سارے مسلمان، آزادی کشمیر کا دن جلد منائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ صفی صاحب۔ کشمیر کے حوالے سے ہی آج کا جیسا میں گزارش کر رہا ہوں سیمینار ہے، اور ایک ایسی جماعت جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نام سے ہی کام کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ مرکزی مسلم لیگ کے نام سے کام کر رہی ہے، تو اس جماعت کے کریڈٹ پہ یہ بات ضرور ہے کہ اس نے کشمیری مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی۔ آج بھی اس مسئلے کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سیاسی اور سماجی جتنی بھی مدد ہے وہ کشمیریوں کی کر رہے ہیں۔ تو میں بلا تاخیر مدعو کروں گا جناب عبداللہ نثار صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عبداللہ نثار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ انتہائی مختصر وقت کے لیے کہ آج جمعہ کا دن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی محترم خواجہ صاحب کی طرف سے آج کشمیر کے دن کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا اور منانا اور لوگوں کو توجہ دلانا یہ قابل ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، کشمیر صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر پاکستان کی تکمیل کا مسئلہ ہے۔ یہ کشمیر کی جو تحریک ہے، اگر وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 75 سال سے لاکھوں کشمیری اپنی شہادتیں پیش کر چکے ہیں، اور بے شمار لوگ ان کی مدد اور تعاون میں اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کر چکے ہیں، اور ان کا سب سے مضبوط مقدمہ لڑنے والا فریق پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کے نقشے کی تکمیل کشمیر کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے آپ دیکھتے ہیں نہروں میں دوڑنے والا پانی کشمیر سے نکلتا ہے۔ یہ بجلی جس کا آج ہم پریشان ہیں جس معاملے میں، یہ پن بجلی کا سب سے آسان اور سب سے سستا اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود ہے تو وہ کشمیر کے دریا ہیں۔ اس لیے یہ کشمیر اتنا سادہ اور عام سا معاملہ نہیں ہے۔ ہندوستان نے آج کشمیر پر 1947 سے لے کر آج تک جو قبضہ جمایا ہوا ہے، ہماری نااہلی کی وجہ سے، ہماری سستیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کشمیر کا سب سے بہترین مقدمہ جس نے لڑنا تھا وہ پاکستان ہے، اور مضبوط پاکستان ہی کشمیر کا مقدمہ لڑ سکتا ہے۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کشمیریوں نے بے شمار قربانیاں پیش کی، اور کشمیر کے اندر پاکستان کے طرف سے جانے والے ہمارے کشمیری لوگ جو کہ ہندوستان کے ظلم و جبر سے وہاں سے بچ کر نکلے اور مہاجر بن کر آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں ہی کشمیر ہیں، اور یہ کشمیریوں کا علاقہ ہے۔ تو ادھر کے کشمیری اپنے ہی کشمیر کی آزادی کے لیے اس لائن آف کنٹرول کو، جو باقاعدہ بارڈر نہیں ہے، لائن آف کنٹرول ہے، اور پوری دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور بڑی بڑی برادریاں جو اس بات پر ضامن بنی کہ مسئلہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق کیا جائے،
اور کشمیریوں کی امنگ کیا ہے کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کو امن کے سبق پڑھانے والے آج تک ان 75 سالوں میں کشمیری مظلوموں کو یہ حق خود ارادیت نہیں دے سکے، اور الٹا اس پر جبر اور استبداد ہے۔ ان کے کوئی گھر ایسا کشمیر کا نہیں ہے جس میں کوئی شہید نہ ہو، جس میں کوئی معذور نہ ہو، کوئی زخمی نہ ہو۔ آج ان کی آزادی کو ہندوستان نے 10 لاکھ فوج بھیج کر سلب کیا ہوا ہے، اور یہ دنیا کی بہت بڑی جیل بنی ہوئی ہے۔ ہر کشمیری پر 8-10 فوجی کھڑے ہیں۔ ان کی آزادیوں کو، ان کی حق خود ارادیت کو ہندوستان نے دبایا ہوا ہے، اور جو مقدمہ لڑنے والا فریق تھا، جو وکیل تھا جس نے کشمیر کا مقدمہ لڑنا تھا، وہ پاکستان ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کشمیر کے مقدمے کو لڑنے کے لیے، جس طرح فلسطین کے مقدمے کو لڑنے کے لیے امت مسلمہ کی مضبوطی ضروری تھی، اسی طریقے سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوانے کے لیے مضبوط پاکستان بیک پر ہونا بڑا ضروری تھا۔ لیکن ہماری سیاسی غلطیوں نے، ہمارے ملک کے زعماء کی غلطیوں نے اس پاکستان کو آج اس حالات پہ لا کر کھڑا کیا ہے کہ قرضوں کے اندر لتھڑا ہوا پاکستان آج کشمیر کا مقدمہ آزادی کے ساتھ لڑنے سے قاصر ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ 75 سالوں میں ساتھ دیا، ہزاروں نوجوانوں کی قربانیاں پیش کیں، جو کشمیر کا مقدمہ لڑنے والے لوگ تھے، جن کو پوری دنیا نے اس تحریک آزادی کو مسلمہ تحریک آزادی ہے کہ یہ حریت کی آزادی جو ہے تحریک ہے، یہ آزادی کی تحریک ہے، یہ دہشت گردی کی تحریک نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری ان مجبوریوں کی وجہ سے، ہمارے ان مسائل کی وجہ سے آج ہم ان فیصلوں پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم انہی محسنوں کو جیلوں کے اندر ڈال بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گئے ایک علاقے کے اندر، تو اس گاؤں میں جب داخل ہونے لگے تو ان کے پیچھے جو ہے نا وہ کتے پڑ گئے۔ انہوں نے کسی پتھر کو ہاتھ ڈالا کہ میں پتھر اٹھاؤں، لیکن برف باری کی وجہ سے وہ پتھر پھنسے ہوئے تھے۔ تو شیخ سعدی نے بڑی مشہور بات کی، کہنے لگے عجیب لوگ ہیں، کتے کھلے چھوڑ دیے اور پتھر باندھ دیے۔ آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا ہمیں سبق دیتی ہے امن کا کہ جنگیں مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم میرے بھائیوں، مسائل کا حل اس وقت جنگ ہے۔ آپ فلسطین میں دیکھ لیں، کیا دنیا کے اندر جو اس وقت سپر پاور بنے ہوئے ہیں، جو دنیا کے اندر اپنی مضبوط معیشتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر ہم امریکہ کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، آپ دیکھ لیں کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک دن ایسا گزرا ہے جب امریکہ حالت جنگ میں نہ ہو۔ یہ غلط خیال تھا جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ انہوں نے جنگوں سے مسئلے اپنے حل کیے ہیں، آج دنیا کے اندر چودھری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے۔ آج فلسطین کے اندر 3 ہفتے ہو گئے، معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بچے 3-3 4-4 حصوں کے اندر اللہ کی قسم تقسیم ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو ہم دیکھ لیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں پاکستان، اس کے ساتھ دوسری مسلم امہ، 56-57 اسلامی ملک، لیکن کوئی مضبوط آواز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے یہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور کافروں نے، ان دہشت گردوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے اپنے مسائل کے اندر ایسا جکڑ دیا ہے تاکہ کوئی دوسری طرف دیکھنے کا وہ جو ہے وہ منہ بھی نہ کرے۔ ابھی کل کی بات ہے، ظفروال سیکٹر میں ہندوستان نے جو ہے وہ بمباریاں شروع کر دی ہیں۔ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ صرف چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پر یہ میسیج ہے کہ اگر آپ لوگ اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف اگر کوئی ماحول بنتا ہے، کوئی ایسا کچھ ہونے کا معاملہ بنتا ہے، تو ہر ملک کو اپنے مسائل میں ایسا الجھا دو کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج بھی حال یہی ہے، کل بھی حال یہی تھا، اور مستقبل میں بھی کشمیریوں کی حق خود ارادیت دنیا کو دینا پڑے گا۔ اگر دنیا اچھے طریقے سے اور سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے پر غور نہیں کرتی تو ہندوستان کی دہشت گردی سے اپنے مظلوموں کو بچانے کے لیے کشمیریوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جس طریقے سے بھی وہ آزادی کی تحریکوں کو آگے سر انجام دیں اور اپنی آزادیوں کو چھین کر حاصل کریں۔ اس لیے کہ آزادیاں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ باری واہ، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ عبداللہ نثار صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بڑا واضح اور پیغام ہے کہ صرف مذمت سے نہیں، بعض جگہ مرمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔
تو یہ سلسلہ اسی طرح تھمتا ہے. اور جس طرح آج کشمیر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کس کو یاد نہیں کہ بھارتی آئین کا ہی آرٹیکل 370 اور 35A پہلے انہوں نے منسوخ کیا. 8-10 لاکھ فوج وہاں موجود ہے، اور اب 30 لاکھ سے زائد جو غیر ریاستی باشندے ہیں ان کو ڈومیسائل کشمیر کا دیا جا رہا ہے. ان کو بسا کے جو کشمیری اکثریت میں ہیں مسلم، ان کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی یہ سازش ہے. یہ ساری سازشیں وہاں جاری ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہم شاید اس کا ادراک نہیں کر پا رہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے اپنے مسائل ہیں. کشمیری ہماری طرف دیکھتے ہیں اور پھر پریشان وہ ہمیں دیکھ کے ہوتے ہیں. وہ پاکستان کے حالات سے ہم سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بعد ہم سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. لیکن وہی جس طرح جب تک ہم اپنے حالات ٹھیک نہیں کریں گے، کسی کی ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. اب میں بلا تاخیر مدعو کروں گا سابق وفاقی وزیر میجر طاہر صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میجر طاہر اقبال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما. خواجہ بابر صاحب، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سیمینار ارینج کر کے کم از کم چکوال کے لوگوں کے لیے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں. اس میں دو رائے نہیں، اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا رب تعالیٰ ہماری سن لے، مسلمانوں کو معاف کر دے. اب یہ جو آج غزہ میں اور فلسطین میں اور کشمیر میں جو بچوں کی، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی ماؤں بہنوں بیٹیاں گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اس سے ہمیں محفوظ فرما اور ان کی آزادی کا سبب پیدا فرما دے. ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ دعا سے بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں دعا بھی ہوتی ہے. دعا تو پاکستان بڑے عرصے سے کر رہا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کی وجہ سے ہی پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور رزلٹ ہمارے سامنے ہیں. آج بھی اللہ کے فضل سے پاکستان اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور کشمیر کی 100% حمایت کرتا ہے، کیونکہ کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. اور ہمیں یہ دل میں بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آخر کار کشمیریوں کو آزادی مل کے رہے گی. میں عام طور پہ کشمیریوں کے ساتھ، چونکہ میرا رابطہ بھی رہا، بات چیت بھی ہوتی رہی. 27 اکتوبر 1947 میں ہندوؤں نے، ہندوستان کی گورنمنٹ نے کشمیر کے مہاراجا کے ساتھ مل کے حملہ کیا، اور اس دن سے آج دن تک ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر میں. نہ وہ دنیا میں کسی کی بات سن رہے ہیں، اور نہ ہی دنیا جو چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کی، وہ ان کو بھرپور طریقے سے کہتے ہیں، کیونکہ ان کے کاروباری رشتے ہیں. ایک مارکیٹ ہے 150 ارب کی. سو یہ یورپ والے اور سارے امریکہ والے اور جو لوگ جو ان کے ساتھ کاروبار، وہ اپنا کاروبار ضائع نہیں کر سکتے. اس لیے وہ ہندوستان کو زور سے نہیں کہتے کہ بھائی تم یہ کرو، ان کو آزادی دو، حق ارادیت دے اس کو. اور یہ بات UN میں اپروو ہو چکی ہے. UN میں جو قراردادیں پیش کی ہیں، 22 قراردادیں اب تک کشمیر میں پیش ہو چکی ہیں. ان میں سے صرف 2 قراردادیں ہیں جس پہ روس اور پولینڈ نے مخالفت نہیں کی، لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. باقی ساری دنیا نے کشمیر کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کو اپنا حق دیں تاکہ اپنے حساب سے زندگی، چاہے پاکستان کے ساتھ جائیں چاہے ہندوستان کے ساتھ جائیں. لیکن ہندوستان اس طرف بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ UNO والے بھی، جہاں تک ابھی بات کی انہوں نے کہ سوڈان کی ضرورت پڑی کہ نیچے عیسائیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو فٹافٹ کیونکہ وہاں تیل تھا، انہوں نے اس ملک کے 2 حصے کر دیے.
بالکل ٹھیک رہ رہے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی سوڈان میں. لیکن جب ان کو اسی طرح ایسٹ تیمور دیکھ لیں آپ، ان کی ضرورت تھی، ودن 2 months انہوں نے فیصلے کر کے پر ہمارا کہ جس کو آزادی چاہیے. لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، کشمیر کی بات آتی ہے، فلسطین کی بات آتی ہے، تو وہاں ان کی آنکھیں چدھیا جاتی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیونکہ ان کے اپنے جو سسٹم ہیں ان کو انہوں نے چلانا ہے. کل ہی میں سن رہا تھا ایک یہودی، آرتھوڈاکس یہودی، کٹر یہودی جس کو کہتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا ہمیں کوئی زمین کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی زمین نہیں ہوگی. لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا. یہ اب دوسرے جوز ہیں زائنزم والے، جو مطلب ہے 2 نمبری، وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صرف اسرائیل پہ نہیں، ان کا موڈ ہے کہ پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ اور ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہو، کہ اگر پاکستان کو گندم چاہیے وہ بھی ہم دیں، ہندوستان کو شاہ چاہیے وہ بھی ہم دیں، مسلمان ملکوں کو کوئی چیز دینی وہ بھی ہم دیں. وہ اس طریقے پہ چل رہے ہیں، اور یہ یہودی جو ہیں یہ پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ ظلم و ستم جو انہوں نے کشمیر میں کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے. کم از کم 35-40 ہزار بہنیں بیٹیاں ہماری جو ہیں وہ بیوہ ہو چکی ہیں. اسی طرح 30-40 ہزار 50 ہزار بچے شہید ہو چکے ہیں. اسی طرح بڑے بھی 35-40 ہزار 50 ہزار شہید ہو چکے ہیں. سو یہ لوگ قربانیاں ون سے دے رہے ہیں، اور یہ پچھلے 8-10 سال سے اتنی زیادہ ہو گئی. ابھی کل 5 بچے شہید کر دیے. اور پھر یہ کشمیر میں انہوں نے کیا شروع کیا، پیلٹ گن جس کو کہتے ہیں، چھروں والی گنیں، 4 نمبر چھر ہیں، تاکہ نوجوان بچوں کے منہوں پہ مارتے رہیں، تاکہ وہ چھرے ان کی آنکھوں میں لگیں اور وہ اندھے ہو جائیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ نوجوان بچے کسی کام کے نہ رہیں اور ہمارے خلاف لڑائی نہ کر سکیں. اور بچوں کا قتل و غارت بھی اس لیے کر رہے ہیں لڑکوں کا کہ یہ بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کل ہمارے مقابلے میں سامنے نہ کھڑا ہو جائے. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. کہاں تک چلیں گے یہ ظلم کریں گے؟ میرے رب کہیں نہ کہیں تو حساب لے گا، اور لینا چاہیے اللہ کو. اللہ لے گا حساب ان سے کہ جو ظلم تم اتنا نوجوان بچوں پہ کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو. صرف اس لیے کہ وہاں پہ نوجوان بچے جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے جاتے ایمبولینسوں میں انہوں نے فائرنگ کر رہے لوگوں کو، ایمبولینس سے تباہ کر دیے کہ یہ مریض کیوں لے کے جا رہے ہیں. اسپتالوں میں گولے مارتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں آپ حماس کے خلاف کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، یہ کیا کر رہے ہیں یہودی وہاں پہ، اسپتالوں کو، گھروں کو تباہ و بربادی کر رہے ہیں. کتنی زیادہ بڑے. تو ان کا مشن یہی ہے کہ مسلمان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہونے دو. اب یہ پاکستان کے خلاف بھی اسی لیے کہ جس دن پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو میرا رب چاہے گا کہ ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے گی. اب چونکہ ہم خود اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہیں، یہ کرو، کون سنتا ہے. ہاں جب آپ ڈالر دینے والے ہو جائیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، اور پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے. فوج آپ کی سب سے اچھی ہے دنیا میں، آپ کا ایٹم بم ہے، آپ کے لوگ لڑنے والے جنگجو ہیں. اسی لیے آپ کو معاشی طور پہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دے رہے کہ اگر یہ پاکستان معاشی طور پہ کھڑا ہو گیا تو اس کا مقابلہ کرنا، مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو کشمیر ہماری شہر، ابھی انہوں نے کہا کہ سارے دریا وہیں سے آ رہے ہیں، سارا پانی وہیں سے آ رہا ہے، جو بجلی آپ نے بنانی ہے تو ہمیں اس کا دفاع کرنا ہوگا اور اس کے حاصل کرنے کی جدو. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کام ہر وقت اس سمت میں جاری رہتا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کی فوج اس طرح نہ سوچتی ہو کہ کیسے اس ملک کو ہم نے کشمیر کو آزادی دلوانی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ خاموشی سے کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے کریں. تو خاموشی سے کشمیر کی بھرپور حمایت ہے اور رہے گی. ابھی بھی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے UNO میں بات کی اور کشمیر کو بات کی. بڑے لوگ آپ کے ماشاءاللہ چائنا والے، آپ کے ترکیہ والے سارے آپ کی حمایت کر رہے ہیں. تو اب چونکہ یہ ماحول کھل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز بات جا رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش کریں کہ کم از کم کشمیر کی دعا تو کریں نا. اور دعا کب ہوگی؟
जैसे तुम्हें रब के सामने सजदा करोगे। सबसे कबूलियत का वक्त सजदे में दुआ करने की बात है। सो आपसे दरख्वास्त है कि अगर हमें इतना ही फ़िक्र है, हमें उनके खून की फ़िक्र है, तो हमें चाहिए अपने रब को राज़ी करें और उससे मिन्नत करें कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमें तौफीक दे कि हम कश्मीर को आज़ाद करा सकें। ये हिम्मत, ये तौफीक, ये जो सिस्टम है, ये सारा वहीं से चलता है। और ये जुल्म सितम जो हो रहा है इस मुल्क में, उसके लिए हमें अल्लाह से भरपूर दुआ करनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए भी खुसूसी दुआएं किया करें, उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआएं करें। जो हालात इस वक्त उम्मत मुसलमा के या पाकिस्तान के हैं, इसके लिए मेरा रब ही हमारी मदद करेगा तो मामलात सीधे होंगे। आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व मान रखे। वमाअल्लाह। कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जज़ाकल्लाह जी। अब आखिर में आप तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करने के लिए चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से मुल्तमिस हूँ, वो तशरीफ़ लाए। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ये 27 अक्टूबर के हवाले से तो मैं मेजर ताहिर इकबाल साहब, अब्दुल्ला निसार साहब, फ़रूक हैदरी, ज़मीर साहब, सारे जो लोग मैं समझता हूँ बड़े मुख्तसर, अब जो वक़्त है ये सारा उसमें नहीं आता सारा, तो ये अभी ये 5 मिनट के लिए ये अभी जो मीर साहब ने नारे लगाए हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये इधर बार हम थोड़ा सा नारे भी लगा कर कश्मीरियों के साथ अदारे यकजहती करेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, आज़ादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी।